السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسے زندگی کے اس دور میں ہر انسان سکون چاہتا ہے، لیکن اس کو سکون کہاں ملتا ہے؟ کیا پیسہ سکون لاتا ہے؟ کیا دنیا کی رنگین لمحے سکون لاتے ہیں؟ نہیں، اصل سکون انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور دل کا سکون صرف تب ملتا ہے جب بندہ اپنے رب سے جڑ رہا ہوتا ہے، یا بندہ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم بات کریں گے 10 ایسی چیزوں کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی میں اصل پیس اور کنٹینٹمنٹ لاتی ہے۔ آخر سکون چاہیے تو چلو مل کر سنت کے راستے پر چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا فرسٹ ون از توکل، اللہ پر بھروسہ۔ سکون کی سب سے بڑی بنیاد ہے توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ جب ہم دنیا کے ہر کام میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو دل سے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر مالک الملک خود کہہ رہے ہیں کہ میں کافی ہوں تو پھر ہم کیوں فکر کرتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوشش کرنا چھوڑ دو، بلکہ پوری محنت کرو، پھر نتیجے اللہ پر چھوڑ دو۔ یہی یقین انسان کو سکون دیتا ہے۔ اینڈ نمبر 2، روح کا اطمینان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، ایک روحانی تھیراپی ہے، ایک روح کو سکون پہنچانے والی تھیراپی ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ نماز میں پہلے شاید دل بھاری ہوتا ہے، لیکن سلام کے بعد ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، جو اس کے حضور جھکتا ہے اس کا دل بلند ہو جاتا ہے۔ اینڈ نمبر 3، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ زندگی کا مینول ہے۔ جب ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں تو سکون بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ کے ذکر سے دل سکون نہیں پاتے؟ روز کچھ آیت پڑھنا، ان کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا، یہ دل کو نور اور ذہن کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج ایک پیج سے شروع کریں، کل اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس کریں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں، جو میں نے پڑھا ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر میں اپنی زندگی میں اپلائی کر رہی ہوں تو وہ مجھے کہیں نہ کہیں سکون دے رہا ہے۔ اینڈ نمبر 4، ذکر اینڈ دعا، دل کی تازگی کے لیے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ہم اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں؟ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچیں، جب رب خود ہمیں یاد کر رہا ہے تو سکون کیوں نہیں آئے گا؟ دعا بھی ذکر کا ایک حصہ ہے۔ ہم اپنے دکھ، اپنی امیدیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، یہ دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتا ہے اور ہمیں روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ اینڈ نمبر 5، ہر حالات میں اطمینان۔ کیسے بھی حالات ہو، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کی کیسی بھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اپنے آپ کو اطمینان دلانا۔ زندگی میں ہر مشکل ایک ٹیسٹ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھ محسوس نہ ہو، بلکہ دکھ کے باوجود اللہ سے امید نہ توڑی جائے، یہ ہوتا ہے صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صبر روشنی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تب صبر کرنا ہی اصلی ہمت ہوتی ہے، اور اسی ہمت کا انعام ہے سکون۔ ٹھیک ہے، نمبر 5، معافی اور دل صاف رکھنا۔ ٹھیک، نفرت، غصہ، بغض دلوں کو زہر کی طرح کھا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں معافی سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ سوچے، اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کر دیں تو ہمارا دل کتنا ہلکا ہو جائے۔ معافی دینا کمزوری نہیں ہے، یہ تو دل کے سکون کا راستہ ہے۔ تو دوسروں کو معاف کرتا ہے نا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اینڈ نمبر 7، صدقہ اور خدمت خلق۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے خوف نہیں ہے، نہ غم ہے ان کے لیے۔ تو صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک مدد بھی صدقہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو اللہ تمہارے دلوں میں سکون بھر دیتا ہے۔ خدمت خلق یعنی انسانیت کی خدمت، یہی تو اسلام کی اصل روح ہے کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ اینڈ نمبر 8، شکر، ہر حالات میں گریٹیٹیوڈ۔ کیسے بھی حالات ہو،
کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اکثر سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، لیکن شکر کرنے والوں کے پاس ہر وقت سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، دنیا کی چھوٹی خوشی کے لمحے بھی برکت والے بن جاتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ نمبر 6، حلال رزق اینڈ ایمانداری۔ سب سے بڑی چیز حلال۔ آج کل کوئی حلال کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہا ہے، بس سب کو پیسہ چاہیے، نام چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، سب چاہیے، لیکن کوئی یہ جاننا نہیں چاہتا ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلال کمائی زندگی میں برکت لاتی ہے، حرام سے سکون چھن جاتا ہے، جس سے دل ہمارے بے چین رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو حلال کام کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی کمائی ہو لیکن حلال ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے اور نیند بھی چین کی آتی ہے۔ ایمانداری صرف دنیا میں عزت نہیں دلاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کے چہرے کو روشن کر دے گی انشاءاللہ۔ اینڈ نمبر 10، آخرت کی یاد، اصلی سکون جس کو بولتے ہیں نا، اصلی سکون، تو وہ یہ ہے جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے، آج نہیں کل نہیں دنیا ختم ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، اور اصل زندگی آخرت میں ہے، تو وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ آخرت کی یاد جو ہے وہ انسان کے دل کو سکون اور عمل کو بہتری دیتی ہے، اور جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر دکھ کا بدلہ، ہر نیک اعمال کا انعام ملنے والا ہے، تو دلوں میں سکون اپنے آپ اتر جاتا ہے۔ تو دیز آر دا 10 تھنگس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی، جو میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بھی اپنی زندگی میں پوری طریقے سے لے آؤں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب عمل کرنا شروع کریں گے تبھی نہ ہماری زندگی آگے جا کے بہتر ہوگی۔ تو یہ 10 عمل تھے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو زندگی میں سکون لاتے ہیں۔ فرسٹ 1 توکل، سیکنڈ نماز، تھرڈ قرآن، فورتھ ذکر and دعا، 5 صبر، 6 معافی، 7 صدقہ، 8 شکر، 9 حلال رزق اینڈ 10 آخرت کی یاد۔ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو چاہے دنیا کا کوئی بھی طوفان ہو، دل پھر بھی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ سکون پیسوں میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف عبادت میں ہے، یقین میں ہے، اور یقین صرف ایک چیز پر ہونا چاہیے جو کہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے، جو کہ میرا مین موٹیو ہے کہ میرے پاس جو بھی علم ہے، جتنا بھی ہے ٹوٹا پھوٹا، میں وہ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔